ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی جگہ بہت سے پروانے اکٹھے ہوئے اور باتوں باتوں میں انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ یہ شمع آخر ہوتی کیا ہے اور ہم کیوں اس کی طرف اڑے چلے جاتے ہیں۔ تو ایک پروانے نے کہا کہ میں اسے دیکھنے جاتا ہوں اور واپس آ کر بتاؤں گا کہ شمع کیا ہوتی ہے۔ لہذا وہ اڑتا اڑتا شہر کے محل کی طرف جاتا ہے، کھڑکی میں بیٹھ کر ایک نظر کمرے میں جلتی شمع کو دیکھتا ہے اور واپس جا کر باقی پروانوں سے کہتا ہے کہ شمع تو کوئی بہت چمکدار سی چیز ہے۔ لیکن پروانوں کا بادشاہ ہنس پڑتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں، تمہیں کچھ پتہ نہیں چلا کہ شمع کیا ہوتی ہے۔ اب دوسرا پروانہ کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ میں جا کر دیکھوں گا کہ شمع کیا ہوتی ہے، اور اس طرح وہ بھی اڑتا اڑتا شہر کے محل کی طرف جاتا ہے اور کھڑکی سے بھی اندر جا کر شمع کے گرد ایک چکر لگاتا ہے اور واپس آ کر کہتا ہے کہ شمع بہت چمکدار ہوتی ہے اور اس میں سے تھوڑی تھوڑی حرارت بھی نکلتی ہے۔ لیکن پروانوں کا بادشاہ اسے بھی یہی بات کہتا ہے کہ مجھے تم پر شمع دیکھنے کے ثبوت نظر نہیں آ رہے۔ اپنے بادشاہ کی یہ بات سن کر پروانے پھر اس سے درخواست کرتے ہیں کہ بادشاہ سلامت، ہم سب اکٹھے ہو کر شمع کو دیکھنے چلتے ہیں۔ اور یوں سب پروانے شہر کے محل کی طرف اڑتے ہیں اور شمع کے پاس پہنچ کر اس کے گرد ایک دائرے کی صورت میں جمع ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس دوران ایک پروانے سے رہا نہیں جاتا، وہ اڑتا اڑتا شمع کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے اور بالآخر اس کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اپنے پروں سمیت ہی جل جاتا ہے۔ اور اس وقت پروانوں کا بادشاہ کہتا ہے، اگر ہم میں سے کسی کو شمع کی حقیقت پتہ چلی ہے تو وہ یہ ہے جو جل چکا ہے۔ حقیقت تک پہنچنے کے لیے you have to burn yourself، آپ کو اپنا آپ لگانا پڑتا ہے، اپنے ایموشنز، اپنا وقت، اپنے جذبات دینے پڑتے ہیں، تب جا کر آپ سچائی تک پہنچتے ہیں، تب جا کر آپ ایکسیلنس حاصل کرتے ہیں۔ اور یہ کام صرف اور صرف ایک ہی چیز کروا سکتی ہے، خالص محبت۔ یہ وہ پوائنٹ تھا جس نے مجھ پر ایک حدیث کا مطلب اچانک شیشے کی طرح واضح کر دیا۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں میری محبت تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو جائے۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ محبت کوئی مرضی سے تھوڑی ہوتی ہے کہ دل چاہا تو زیادہ کر لی یا دل کیا تو کم کر دی۔ لیکن اب سمجھ آ رہی ہے کہ یہ محبت یہ ان کے درجات بلند کرنے کے لیے نہیں تھی، یہ محبت اس لیے ہونی تھی تاکہ ہم ایکسیلنس حاصل کر سکیں، تاکہ ہم اپنا آپ، اپنے جذبات، اپنا وقت لگا کر حقیقت کو پہنچ سکیں، تاکہ ہم کمال کے درجات تک پہنچ سکیں، تاکہ ہم ایمان کو محسوس کر سکیں۔ سنن نسائی میں بھی سیم یہی حدیث ہے، تھوڑے سے مختلف الفاظ کے ساتھ۔ اس شخص نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا جسے اللہ اور اس کے رسول ہر چیز سے زیادہ پیارے ہو گئے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت جو بالآخر ہماری ذات کو ایکسیلنس دے سکتی ہے اور کچھ نہیں۔